ایک دفعہ میں عمرے پہ گئی تھی تو اس وقت مجھے مدینہ منورہ میں ملے ہیں، بس مجھے بخار ہو گیا تھا وہاں مدینہ جا کر، تو اس وقت آئے ہیں، مجھے میڈیسن دی ہے، مجھے دبایا ہے میری ٹانگوں کو، تو بس گھنٹے کے بعد میں اٹھی ہوں تو میں بالکل ٹھیک تھی۔ تو ایک دفعہ میری خواب میں آئے ہیں تو چاروں طرف پانی ہے، تو درمیان میں پانی سے بائک تارتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں، تو میں نے کہا اتنے پانی میں اتنی سی جگہ ہے خشک، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ مما چاروں طرف تو آپ نے میرے پانی کھڑا کر دیا، تو میں کیسے آؤں اب؟ اس کے بعد پھر میں کبھی روئی نہیں، اس کی مزار پہ جا کر تو کبھی آنسو نہیں بہایا، آگے پیچھے بہا لیتی ہوں۔ یعنی کہ اللہ نے شہید کی کرامت آپ کو دکھائی کہ آپ کا مدینے میں طبیعت خراب تھی تو انہوں نے آ کے آپ کو میڈیسن دی اور آپ صحت یاب ہو گئی۔ تو یہ اللہ اپنے زندہ بندوں کی کرامتیں دکھاتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے اعلیٰ جنتوں میں ہیں، جنت الفردوس میں ان کا انشاءاللہ ٹھکانہ ہوگا۔ تو آپ اب پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ پہلے وہ ایک گھر تک جس کو جانتے تھے آپ، یا محلے میں چند دوست تھے، آج اس کو پورا ملک جانتا ہے، اور ان کا مقروض ہے، محسن ہے ہمارے وہ کیپٹن صاحب، تو آپ پورے ملک کے لیے اب پہچان بن گئی ہیں۔ پراؤڈ فیل کرتی ہیں اس پر؟ بالکل کرتے ہیں، میں اس قابل نہیں تھی، اس لائق نہیں تھی جس جگہ پہ بیٹے نے مجھے پہنچا دیا، کہ اس کی شہادت، روز ایکسیڈنٹوں سے جا رہے ہیں کوئی کسی طرح سے، لیکن وہ تو شہادت کی موت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ وہ ساتھ ہمیں بھی اس مقام پہ لے آیا ہے۔ پراؤڈ ہے اپنی جگہ پہ، بہت شکر الحمدللہ، لیکن غم اپنی جگہ ہے۔ ایک بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ تنخواہیں تو سب ادارے لیتے ہیں، لیکن گولی کے آگے صرف وردی والے ہی ہوتے ہیں، باقی کیوں نہیں ہوتے؟ ہر جگہ پہ آرمی کھاتی ہے، پولیس کھاتی ہے، لیکن گولی کے آگے بھی تو وہی ہوتے ہیں، باقی کیوں نہیں ہوتے؟ اس چیز کی تکلیف بہت ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ نے اپنا حصہ ڈالا اس وطن کی سلامتی کے لیے، اس کا امن سکون کے لیے، تو اہل وطن کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ ان کو کس طرح اپنے وطن میں اس کی سلامتی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے؟ جس طرح کہ آج کل حالات ہیں سوشل میڈیا پر، آرمی کے خلاف کافی لوگ بات کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں ایک ہی بات کہوں گی کہ بے شک آرمی ہے، سولین ہے، جو بھی ہے، اپنی ایمانداری سے اس ملک میں اپنا حصہ ڈالیں، ہم اس خون کی لاج رکھ لیں، اس ملک کی مٹی میں ہمارے خون کا حصہ ہے، جہاں جہاں بھی یہ رہیں جوان، سر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بس میری یہی دعا ہے۔ کیپٹن صاحب کو مطالعہ کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا شوق تھا، بڑے ماشاءاللہ اعلیٰ نمبر حاصل کرتے تھے، تو جو ہمارے پرانے ہیرو شہید ہو چکے ہیں 65 اور 71 میں، ان کا آئیڈیل کون تھا؟ کس کو زیادہ وہ پڑھتے تھے اور اس کی آئیڈیالوجی پر وہ چلتے تھے؟ وہ تقریباً سارے ہیروں کی بکیں اس کے پاس تھیں، راشد منہاس کی بھی، عزیز بٹی کی بھی، کافی ساری ہیں، سب کو بہت شوق سے پڑھتے تھے، اور ہر کسی پہ ڈرامے جو ٹیلی فلمیں بنی ہوئی وہ ساری دیکھتے تھے، سب کو شوق سے پڑھتے تھے۔ کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا زیادہ پسند ہے، یہ ہے، بس یہی کہتے تھے کہ یہ اصل ہیرو یہ ہیں جنہوں نے اس مٹی میں اپنا خون دیا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے ہیرو کیپٹن جنید حفیظ کے جو SSG کمانڈو کے ہمارے مایا ناز کمانڈو تھے، ان کی سسٹر ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کے اپنے بھائی کے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں۔ آپ نے ان کی والدہ کی گفتگو سنی ہوگی کہ ان کے ساتھ وہ زیادہ تر اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے تھے، کیونکہ ماں کا دل تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو وہ اکثر اپنی باتیں اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرتی تھی، بہن کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔
تو ان کی زبانی سنتے ہیں اپنے ہیرو کیپٹن جنید حفیظ کی جو داستان ہے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ پلی بڑی جوان ہوئی تو کس طرح کا آپ نے اپنے بھائی کو پایا, کس طرح کی شخصیت ان کی؟ الحمدللہ چنے ہوئے لوگ تھے وہ یقیناً, اور بہت اچھا وقت گزرا ہمارا, اور ان کی جتنی تعریفیں کروں میں اپنی زندگی میں وہ بہت کم ہے. گھر میں ان کا ایک رتبہ, ان کا ایک مقام الگ تھا, میری زندگی میں ایک مقام ان کا ہمیشہ سے الگ رہا. ہر چیز میں اتنے سپورٹیو, اتنے اوپن مائنڈیڈ, اور ہر معاملے میں اتنے سمجھدار تھے وہ کہ ان کے جانے کے بعد یہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکی. تو اس طرح کا شفیق بھائی اپنی بہن کے ساتھ, اس کا اتنا شفیق رویہ تھا, تو وہ کس طرح آپ کو دیکھتے تھے کہ میری بہن اس طرح کرے, اور وہ ان کی جو لائف تھی وہ آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرتے تھے ککول کے بعد جب عملی فیلڈ میں ان کی یونٹ میں ڈپلائی ہوا, تو کس طرح کی ان کی فیلنگ تھی پہلے بھائی کی آرمی سے پہلے اور آرمی کے بعد, ان کے مزاج کس طرح کا تھا؟ مزاجن بہت شفیق اور مزاحیہ مزاج کے تھے, جہاں بیٹھنا وہاں رونق لگا لینی. اور میرے بارے میں ہمیشہ سے انہوں نے کبھی اپنی بہن کو اپنے سے پیچھے رکھنے کا نہیں سوچا. ہر چیز میں خود سے آگے رکھنا, ہر چیز میں برابر رکھنا, ہر چیز میں بہت زیادہ سپورٹ دینی, اور بہت اونچے گولز اپنے بہن بھائیوں کے لیے سیٹ کرنا, یہ ان کے مزاج کا حصہ تھا. اپنی فیلڈ میں وہ بہت کمپٹیٹیو تھے ماشاءاللہ سے, اور ایک الگ قسم کا پیشن, الگ قسم کے شوق, جو میں کہتی ہوں ایک پیدائشی ہوتے ہیں, آپ کسی کے اندر وہ چیز ڈال نہیں سکتے, اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہے, حب الوطنی, وہ سب ان کے اندر میں نے ہمیشہ سے دیکھا. آرمی میں جانے کے بعد ہمیشہ ان کی باتوں سے میں نے یہی محسوس کیا کہ ان کو یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے, کچھ اور کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, جتنا آگے بڑھیں گے اتنا کم ہے. آرمی جوائن کرنے کے بعد آرمی میں اپنے یونٹ میں ہر چیز میں, اسپورٹس میں اتنا ایکسل کرنے کے باوجود ان کی یہی کوشش تھی کہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں, وہ جو شہید ہوئے, وہ جو خالد بن ولید کے رستے پر چلتے آئے ہیں, ان کی طرف دیکھیں, ان کے نقش قدم پہ چلیں. ایس ایس ٹی انہوں نے جوائن بھی اسی لیے کی تھی کہ ان کو شہادت کا بہت شوق تھا. مجھے یاد ہے ان کی ٹریننگ بہت مشکل تھی, تو ایک بار میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ اتنی مشکل ٹریننگ آپ کیوں کر رہے ہیں, تب کیا ملتا ہے, آخر میں تو بندہ وہی آفیسر رہ جاتا ہے نا. تو وہ مجھے آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں, کیا پتہ شہادت مجھے وہاں جا کے مل جائے جو مجھے سادہ آرمی میں کام کر کے نہیں مل رہی اب تک. اور وہ ایک چیز میں کبھی نہیں بھول سکتی, وہ جو ایک ان کا جذبہ تھا. اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے.